سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پہ کی ہے۔ یہ جو ہمارے جوڑ ہے نا، کوہنی، انگلی کے جوڑ، بازو کے جوڑ، پاؤں کے جوڑ، پسلیوں کے جوڑ، ہڈیوں کے جوڑ، یہ 360 ہے۔ کتنے ہیں؟ 360۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پہ کی ہے، اور ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان پر 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ 360 جوڑ ہے، اور جو 360 صدقے کر دے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ اکبر کہا صدقہ ہے، الحمدللہ کہا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہا صدقہ ہے، رستے سے کوئی چیز ہٹا دی تو صدقہ ہے، نیکی کا حکم دیا تو صدقہ ہے، برائی سے منع کیا تو صدقہ ہے۔ الغرض یوں سمجھ لیں، آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں، رکوع میں 3 5، سجدے میں 3 5 7 9، سلام لیتے ہیں، کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ کہہ لیا، فارغ ہوئے الحمدللہ کہہ دیا، کتنے دوستوں سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ان ساری چیزوں کو گنو 360 آسانی سے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن ان کاموں کی اس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، تکبیرات یہ کرتے کرتے اپنی تعداد 360 کر لی، اس دن وہ زمین پر اس انداز سے شخص پھر رہا ہے کہ وہ دوزخ سے آزاد انسان پھر رہا۔ اور یہ آسانی سے ہو جاتی ہے، بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے، 5 نمازیں پڑھے، سلام کا عادت بنا لے، کھانے سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، اور یہ تھوڑی سی اپنی معمولی عادت بنا لے تو وہ اس دن زمین پہ دوزخ سے آزاد شخص کی حیثیت سے پھر رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ اب ہر وقت تسبیح کرنا اور یہ وہ کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، یہ معاملے اپنی جگہ، لیکن سب سے پیارا نسخہ جو معمول میں چل رہا ہے، آٹومیٹکلی چل رہا ہے، اگر ہم عادت بنا لیں۔ کوئی حال پوچھتا ہے تو کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ منائے موڈ بنا کے چلا جانا، کسی نے منہ سے کہا السلام علیکم، ایسے کر دیا، منہ ہلا ہی نہیں، اس زبان کو حرکت دی ہی نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ گھر آیا، بچے کو بھیجا، ٹائی ٹائی کی بجائے فی امان اللہ، فی امان اللہ کہیں، اللہ کے سپرد کیا۔ سارے الفاظ اسلامی ہو جائیں، ہماری کوششیں اچھی ہو جائیں تو یقین کریں ہر دن تم دوزخ سے آزاد پھرو گے، اور ہر دن انسان کتنی بھی خطائیں ہو جائیں اللہ رب العزت ان صدقات کے ذریعے ساری بخش کے رکھتا ہے۔ شام کو اس حالت میں سوئیں گے کہ دوزخ سے آزاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پیاسا تھا، یعنی یہ عام واقعہ نہیں، مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرما رہے ایک شخص پیاسا تھا، شدید پیاس میں تھا، کنویں پہ پہنچا، کنویں کے اندر وہ جو جگہ تھی اترنے کی، اترا، پانی پیا، پانی پی کے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ گلی مٹی کھا رہا ہے۔ اس نے کہا میری طرح اسے بھی بڑی شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ دوبارہ نیچے اترا، اپنے موزے میں پانی لیا، اور جب پانی لیا تو باہر لا کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ جب یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تو صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چپاؤں سے، ان چپاؤں جانوروں سے بھی نیکی کرنے کا اجر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر جاندار سے ہمدردی اور نیکی کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ اور دوسری روایت یوں ہے یہی کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اور وہ بدکارہ تھی، وہ کنویں پہ پہنچتی ہے اور پانی پی کے باہر نکلتی ہے، یا پانی جس طرح بھی پیتی ہے تو باہر نکلتی ہے، کتے نے زبان باہر نکالی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، اس نے اس کتے کو اپنی کوشش کر کے اسی طرح پانی نکالا اور پلایا، اللہ رب العزت نے اس بدکارہ عورت کو معاف فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ بدبخت لوگ نہیں وہ جو بہانہ بھی نہ دیں، احساس ہی ختم کر دیں، خون ہی سفید ہو جائے،
اللہ قرآن میں کہتا ہے نرم دل رکھو ورنہ ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت نہ ہو جاؤ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاؤ۔ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، نہریں بہتی ہیں اور وہ خشیت رکھتے ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے۔ جس انسان کے دل سختی آ جائے، ظلم کرتے اس کے دل میں کسی پہ ترس نہ آئے، مال لوٹتے ترس نہ آئے، یتیم کا مال ہڑپ کرتے ترس نہ آئے، اور لوگوں کا مال کھاتے، ظلم کرتے، مارتے اور کسی کو چھینا جپٹی کرتے ترس نہ آئے، وہ سمجھے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، بلکہ یوں کہنا بھی برا نہیں کہ وہ گوبر کے اندر گندے کیڑے سے بھی اللہ کے نزدیک بدتر ہے، کیونکہ انسانیت کا صرف چہرہ ہے، وہ انسانیت سے نکل چکا ہے۔ اتنے بدبختی کی طرف جانے سے بچو، نیکیاں کرو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جاتا ہے، رستے میں دیکھتا ہے کہ یہ رستہ ہے اور درخت کی ٹانی نیچے کو لٹک رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹانی کو توڑ دوں گا تاکہ کسی جانے والے کو یہ الجھاؤ اور نہ ہو، تو وہ اس ٹہنی کو توڑ کے اس رستے کو سیدھا کر دیتا ہے، تو اللہ کریم اس تکلیف دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو مزید نیکیوں کی اللہ قوت دیتا ہے، پھر اسے صحیح رستہ دکھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نیک ہوتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور وضو کر کے وہ مسجد میں آ گیا اور پھر خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنا، جو جمعہ فرض ہے اور آپ اس عمل میں شریک ہیں، کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آنے والے ہفتے کے مزید 3 ایڈوانس دنوں کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے ہفتے کے گناہ معاف، وضو کر کے آئے، مسجد میں آئے، خاموشی سے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے ہفتے کی بھی معاف، اور آگے ہفتہ اتوار سمار تک گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا اللہ کریم ہے، کتنا اللہ رحیم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مجھے اتنا تو بتا، تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون سی ہوس اور شیطان ہے تجھے کریم رب سے دور ہٹائے جا رہا ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، کتنا رحیم اور کریم اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے، اس پودے پہ پھل لگتا ہے، اس کے سائے میں جو بیٹھتا ہے وہ بھی صدقہ، اس پودے سے انسان کھاتے ہیں، جانور پتے توڑ کے کھاتے ہیں، اور پرندے اس سے دانہ کھاتے ہیں، تو قیامت تک اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس پودے سے اگر کوئی چوری کر کے پھل لے جائے، لگانے والے کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کا۔ اور حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ایک سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بغیر ترجمان سے کلام کرے گا، درمیان میں کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ جب وہ انسان دائیں دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، جب بائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، جب سامنے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں ارشاد فرمایا، آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور صدقہ کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اگر آدھی کھجور بھی نہیں ملتی تو اچھی بات کر کے ہی صدقہ کر لو، تم اچھی بات کرو گے اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اچھی بات تو کرو، ہر وقت غیبت، چغلی، بری بات، ادھر کی ادھر ڈانٹ ڈپٹ، فضولیات، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر خوش ہو کے جنت عطا فرما دیتا ہے جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر کے کھائے اور کھا کر الحمدللہ کہہ دے۔